السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف پرویز مشرف کے حق میں ہو گئے ہیں اور عمران خان تبلیغی ہو گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے حق میں کیسے ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب تبلیغی کیوں ہو گئے ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور پھر جو دوسرا اہم موضوع ہے وہ ہے مقصود چپڑاسی کے بعد پیش خدمت ہے اب مظہر چپڑاسی۔ کیس ایک ہی نوعیت کا ہے، منی لانڈرنگ کا ہے، یہ ساری کہانی کیا اور اس میں مونس لائی صاحب کا بھی نمبر لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر پنجاب کا بحران جو ہے وہ شدید ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی بیک وقت پنجاب اسمبلی کے 2 اجلاس چل رہے تھے، یہ لڑائی کب ختم ہوگی اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پنجاب کا بحران جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بحران تب پیدا ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے اپنے نمانے اور معصوم وسیم اکرم پلس سائیں عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا تھا اور کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ تو کامیاب نہ ہو سکتے، اور حمزہ شہباز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پکی پکائی ہانڈی لے کر بھاگ گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ وہ کیسے بنے آپ کو ساری کہانی پتہ ہی ہے، پچھلے پروگرامز میں ہم آپ کو بتاتے رہے۔ پنجاب اسمبلی کے میں وہ چشمے فلک نے وہ کون کون سے مناظر ہیں جو اس سارے دوران دکھائے گئے، کیسے ڈپٹی اسپیکر پہ تشدد ہوا، کیسے پنجاب اسمبلی میں غنڈے گھسے، کیسے پنجاب اسمبلی میں پولیس گھسی، یہ سارا معاملہ آگے چل رہا تھا۔ پھر وہ جو اس وقت جو چند دنوں کے لیے گورنر پنجاب بنے تھے عمر سرفراز چیمہ، ان کا اس میں سارا کردار کیا رہا، صدر عارف علوی کا کیا کردار رہا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب معاملہ تھا بجٹ کا، بجٹ اجلاس ہونا تھا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کی جو رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ اسمبلیوں میں جب بھی ہوتے ہیں اپوزیشن بڑی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں، لیکن بجٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو عموماً اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، دھواں دھار اس پہ مباحثے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اجلاس نہ ہونے دیا جائے یا بجٹ کو پاس نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ بجٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے کسی بھی ملک کا یا صوبے کا نظام چلتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اور ایک دفعہ پھر پرویز الہی نے بجٹ اجلاس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی اور وہ بیٹھے رہے کہ نہیں جی آئی جی آگے معافی مانگے، چیف سیکرٹری آگے معافی مانگے۔ حکومت جو تھی انہوں نے کہا کہ وہ بالکل معافی نہیں مانگیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ معاملہ ہوا کہ کل رات کو گورنر پنجاب کی طرف سے کچھ آرڈیننس جاری کیے گئے، کچھ ان کو پرویز الہی صاحب کے اختیارات کو معطل کر دیا گیا، لیکن پرویز الہی صاحب نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آج بیک وقت 2 اجلاس ہو رہے تھے۔ ایک اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئینی طور پر وہ چونکہ معطل ہو چکے ہیں یا ان کے اختیارات لیے جا چکے ہیں، یہ بہرحال ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن ایک اجلاس ان کی زیر صدارت ہوا جس میں اپوزیشن کے اراکین نے شرکت کی جو پچھلی حکومت تھی، اور ایک اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں اس وقت جاری ہے جہاں پہ بجٹ پنجاب اسمبلی کا پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ سارا بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک ساری بات کی بحث ہے، لیکن یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ ساری کہانی ختم کب ہوگی؟ یہ جو کھینچا تانی ہے جو پرویز الہی صاحب کے درمیان اور حمزہ شہباز کے درمیان بالخصوص اور بالعموم ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور یہ جو اتحادی حکومت ہے ان کے درمیان جاری ہے، کب ختم ہوگی؟ تو اس کا فیصلہ کم از کم پنجاب کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ 16 جولائی کو جو 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد ہی کوئی نمبر گیم کی سیدھی ہوگی، تو اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی تو چلتی رہے گی، لیکن کم از کم یہ جو آئینی بحران ہے وہ شاید کسی سمت لگ سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہر روز ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی نئے نئے جو ہے وہ اقدامات ملیں گے، اور ایک پارٹی کہے گی دوسری غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، اور دوسری کہے گی کہ جی پہلی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ساری کہانی تو خیر ابھی چل رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مقصود چپڑاسی کے بعد پیش خدمت ہے جناب مظہر چپڑاسی۔ یہ ساری کہانی کیا ہے کہ یہ کہانی ہے کہ ایف آئی اے میں ایک انکوائری چل رہی تھی، اور یہ انکوائری چل رہی تھی عمران خان صاحب کے دور میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، عمران خان صاحب کے دور میں ایک انکوائری چل رہی تھی، اور وہ اس میں جو ہے وہ پرویز چودھری فیملی کے لوگوں کے نام تھے، اور ان کی جو ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے بھی نام تھے، اور اس کے جو مرکزی جو ملزم جن کو قرار دیا جا رہا ہے وہ چودھری مونس الہی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے۔ تو یہ انکوائری چل رہی تھی اور وہ انکوائری مکمل ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ اچانک ایک خبر آئی کہ وہ کہتے ہیں نمی خبر آئی ہے، پرویز ساڈا پائی عمران خان صاحب اور پرویز الہی جو وہ آپس میں گڈی ہو گئے، مونس الہی صاحب بھی وفاقی وزیر بن گئے، تو یہ انکوائری اس وقت روک دی گئی۔ اب وہ انکوائری جب ان کی حکومت نہیں رہی وفاق میں، تو اب یہ انکوائری دوبارہ کھلی ہے، اور اب یہ دوبارہ کھلی ہے تو اس کے بعد جو چودھری مونس الہی صاحب ہیں ان کو بھی طلبی کا
نوٹس جاری کیا گیا ہے جس پہ چودھری مونس علی بڑے گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں اور بہت غصے میں پھر رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی انکوائری ہے، مجھے میری گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مجھے تو ٹیلی فون آ جائے گا ایف آئی اے سے تو میں خود جا کے پیش ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ جی آپ نے مجھ سے جو تفتیش کرنی کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی بندہ ایسا اپنے آپ کو قانون پسند شہری جو ہے اگر وہ ایسا کرتا تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایف آئی اے والے کیسے درج کر سکتے ہیں بغیر انکوائری کے، کیونکہ ایک پولیس میں اور ایف آئی اے میں ایک فرق ہے۔ پولیس یہ کرتی ہے کہ پہلے ایف آئی آر درج کرتی ہے اور اس کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے، یہ ان کا پروسیجر ہے، جبکہ ایف آئی اے کا پروسیجر اس سے بالکل الٹ ہے۔ ایف آئی اے والے پہلے انکوائری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اور مونس علی صاحب اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں میڈیا سے بات چیت کے دوران کہ جی یہ انکوائری ہوئی نہیں اور یہ تو مقدمہ پہلے درج ہو گیا، لیکن جہاں پر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موقف درست نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جناب حلوہ جو ہے نا یہ مونس علی صاحب کے خلاف یہ عمران خان صاحب کے دور میں پکایا جا چکا تھا، وہ جو انکوائری کا پروسیجر تھا وہ آلریڈی مکمل ہو چکا تھا اور اس مکمل ہونے کے بعد یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کے بعد گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اچھا اب مونس علی صاحب تو کہتے ہیں کہ میں پیش ہوں گا اور میں بات کروں گا بتاؤں گا، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر اس میں گرفتاری کی ضرورت ہوئی تو ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کیے گئے۔ مونس علی صاحب کو طلبی کے لیے سمن جاری کیا گیا کہ وہ آئیں اور سوالات کے جواب دیں۔ اچھا دوسری طرف ایف آئی اے نے اسی کیس میں چھاپے مارنے شروع کر دیے اور جو اس کیس کے ملزمان ہیں دیگر ان کو گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ابھی تک یہ پتہ چلا کہ یہ 2 افراد جو ہیں انہوں نے گرفتار کیے ہیں، ان میں سے ایک کوئی بٹی صاحب ہیں اور ایک یہ کوئی مظہر ہیں۔ مظہر کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بھی جناب چپراسی ہیں، آپ نے مقصود چپراسی کا نام تو سنا ہوگا، وہ مشہور زمانہ مقصود چپراسی جو غالباً چند ہی روز قبل بیرون ملک چل بسے اور ان کے حوالے سے بھی بڑے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک یہ فرق ہے ان دونوں چپراسیوں میں، ایک چپراسی تھا شہباز شریف کا اور ایک چپراسی تھا پرویز الہی اور مونس علی کا۔ اب جو شہباز شریف کا چپراسی تھا وہ تو ان کے ہتھے نہیں چڑھا اور وہ بیرون ملک تھا اور بیرون ملک ہی اس کی جو ہے وفات ہو گئی، لیکن یہ جو مظہر چپراسی ہے یہ اب ہتھے چڑھ گیا ہوا اور یہ الزام پتہ چلا کہ یہ کیس جو ہے یہ کوئی 76 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ اب اس کیس کی تفتیش ہوگی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایف آئی اے تو اپنی تفتیش میں کرے گی، لیکن اصل پھر میں اس وقت پتہ چلے گا جب یہ کیس عدالت میں جائے گا کہ عدالت کے اندر جا کے اس کیس کے اندر کتنی جان ہے، کیا کہ یہ کوئی سیاسی انتقامی کروائی ہے یا کہ بنیادی طور پہ مونس علی صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں وہ واقعی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ یہ ان چیزوں کا آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اچھا اب میں اپنے جو سب سے پہلا ٹاپک تھا ہمارا میں اس کی طرف آتا ہوں، بڑا دلچسپ کہ ایک تو جناب نواز شریف جو ہے پرویز مشرف کے حق میں ہو گئے ہیں، کیا واقعی ایسے ہو گئے ہیں، یہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ڈسکس کرنے کی بات یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے یہ پہلے 1999 میں انہوں نے نواز شریف کا تختہ الٹا، پھر نواز شریف کو مبینہ طور پہ قید کیا گیا، 8 کے لیے میں قید تھے، پھر وہ بیرون ملک ان کو بھیج دیا گیا، جلا وطنی کی انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر ایک دفعہ نواز شریف نے واپس آنے کی کوشش کی اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کو باہر نہیں آنے دیا گیا اور وہیں سے دوبارہ ان کو تھکڑیاں لگا کے جہاز کے اندر ہی ان کو تھکڑیاں لگا کے واپس بیرون ملک روانہ کر دیا گیا، یعنی کہ پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے والد صاحب بھی فوت ہوئے، وہ اس پر بھی نہیں آ سکے، جبکہ اور بھی جو شریف فیملی کے بہت سارے معاملات ہوئے۔ اس وقت بھی جب کلثوم نواز صاحبہ فوت ہوئی ہیں یا نواز شریف صاحب کے جو والدہ فوت ہوئی تو وہ لازمی بات ہے اس فیملی نے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا اس حوالے سے کیا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں اس وقت سب لوگ چوکنے ہو گئے جب ایک بیان آیا خواجہ آصف صاحب کا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا آج سے 4-5 روز قبل کہ جی پرویز مشرف اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی یا ان کو آنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا بیان تھا جس نے ہر طرف لوگوں کو جو ہے وہ چوکنا کر دیا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا خواجہ آصف جو ہیں وہ واپس ان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو گیا اور وہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کے خلاف جا کے یہ بیان دے رہے ہیں۔ ابھی اس چیز پہ بحث جاری تھی لیکن نواز شریف صاحب کا اپنا بیان آ گیا اور کل جو ہے نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی اس حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں وہ کسی اور کو برداشت کرنی پڑے۔ دراصل پرویز مشرف صاحب ان دنوں دبئی میں جو ہیں وہ انتہائی علیل ہیں اور اس حد تک علیل ہیں کہ ان کی فیملی کا اور یا ان کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو ان کا علاج ہے وہ اس وقت تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، ہمیں تو یہ دعائی کرنی چاہیے، کوئی بھی شخص بیمار ہو تو اس کی صحت ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب کا یہ جو بیان دینے کا مقصد تھا یہ ایک مکمل طور پہ اس کا ایک انسانی پہلو تھا، اگرچہ کہ نواز شریف صاحب کو اس بیان کے بعد بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ پرویز مشرف صاحب کو ایک عدالت نے باقاعدہ سزائے موت دے رکھی ہے، وہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ان کے خلاف کیس لایا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عدالت ہی بعد میں تعلیل کر دی گئی جس نے وہ حکم جاری کیا تھا اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب بیرون ملک چلے گئے اور وہیں پر مقیم رہے، واپس نہیں آئے۔
اب جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ان کے آنے کا جو ہے وہ باتیں تب چلنی شروع ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ علیل ہیں، اور وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ وینٹیلیٹر پر تو ہیں لیکن بہت زیادہ شدید علیل ہیں۔ تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل ایک گفتگو کی تھی جہاں پہ اس میں انہوں نے شیخ رشید اور کو بھی انہوں نے باقاعدہ جھوٹا قرار دیا وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے، جبکہ عمران خان صاحب یہ جو غیر ملکی سازش کرتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تیسری دفعہ مسلسل اس کی واضح الفاظ میں تردید کی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا کام ہی پاکستان کے خلاف سازشوں کو پکڑنا ہے، اور یہ ساری چیزیں پوری اس پہ تفتیش ہوئی اور کوئی ایسی سازش کا عنصر نہیں پایا گیا۔ مداخلت اور سازش میں فرق ہوتا ہے، خط ہونا یہ نہ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اس طرح کے خط تو سینکڑوں آتے ہیں پاکستان میں، روزانہ مختلف سفارتخانوں سے سفیر لکھتے ہیں، اپنے اپنے حکومتوں کو چیزوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، وہ جو سائفر جس کو کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال سازش والا معاملہ تھا، اس پہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کٹ کہا کہ جی ہماری ایجنسیوں نے تفتیش کی اور کوئی ایسی سازش جو ہے وہ عملاً اس کا کوئی وجود رجیم کی چینج کی سازش کا نہیں پایا گیا۔ اچھا، اب یہ جو سارا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے سابق آرمی چیف جو ہے وہ ان کو پاکستان وہ آ سکیں اور یہاں پر جو بھی ان کا آگے معاملہ علاج معالجہ یا جو بھی معاملہ وہ ہو۔ تو ابھی یہ ان کی بات آئی تھی کہ اسی دوران نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ جب نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تو پھر وہ لوگ جو کہ خواجہ آصف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی شاید وہ نواز شریف صاحب کے وہ بیان سے ہٹ رہے ہیں یا ان کے موقف یا ووٹ کی عزت دو کے بیانیے سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ جو ایک بندہ جو کہ ڈکٹیٹر تھا جس کو سزائے موت ہوئی ہے، جو پاکستان کی عدالت کا سزا یافتہ مجرم ہے، جس کے تحت آرٹیکل 6 کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور جو بہت ساری جمہوریت پسند کو ہوتے ہیں وہ ان کو سزا دیے جانے کے حق میں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پرویز مشرف صاحب کو رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ ویسے بھی خیر بڑے دل کے آدمی، ماضی میں بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، وہ جب بھی دوبارہ اقتدار میں آتے تھے تو وہ عموماً جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کر دیا کرتے تھے، یا جن لوگوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کی وہ ان کو بھی معاف کر دیتے رہے۔ لیکن جہاں پہ یہ جو معاملہ ہے یہ معافی وغیرہ والا معاملہ نہیں ہے، ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف نے جو ان کا موقف ہے کہ ایک انہوں نے مارشل لا لگایا یا انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی پرویز مشرف صاحب نے، یا جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ غلط ہیں یا وہ ان کے باوجود ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسی بات نہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جو ہماری فیملی نے تکالیف دیکھی ہیں اس طرح کی تکالیف ہم نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کی فیملی بھی دیکھے۔ وہ جو ایک ہم میں اکثر جاتے ہیں تھانوں میں تو ایک لفظ لکھا ہوتا ہے نا کہ نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں، یعنی کہ ان کا جو نواز شریف صاحب کا کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو ان کا قانونی معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بطور انسانیت کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے یا ہماری ان کے حوالے سے نفرت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں یہ ایک جو ہے اس بات کو سراہا جانا چاہیے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نواز شریف کا بیانیہ جو تھا یہ اب بظاہر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے حق میں ہی ہے، ادھر نواز شریف صاحب کا بیانیہ پرویز مشرف کے حق میں ہوا، ادھر سے عمران خان صاحب تبلیغی ہو گئے۔ عمران خان صاحب تبلیغی کیسے ہو گئے؟ وہ اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ جب کسی جگہ پہ کوئی جوا ہو رہا ہوتا ہے تو پولیس مارتی ہے چھاپا، جب پولیس چھاپا مارتی ہے وہاں سے بندے پکڑتی ہے تو وہ کوئی بندہ ہوتا ہے نا، وہ عموماً ہر جوئے کے ایک ریڈ میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ پولیس کو کہتا ہے جی وہ میں تو نماز پڑھنے جاتا تھا مسجد میں تو ویسے ہی ضرور کہتا 2 منٹ میں بھائی کو بلانے آیا تھا یا فلانے کو بلانے آیا تھا یا فلانا پیغام دینے آیا تھا۔ تو وہ بیسیکلی بہانہ ایسا تلاش کرتا ہے جس میں مسجد اور نماز کا لازمی کو ذکر ہوتا کہ پولیس والوں کے سامنے یہ تاثر آ سکے کہ میں کوئی بڑا نیک آدمی ہوں، خود میں تو اتفاقاً ادھر آ گیا تھا ورنہ میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہی کچھ حالت عمران خان صاحب کی ہے کہ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے تیسری دفعہ جو ہے وہ اس چیز کو رد کیا کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، تو وہ جو عمران خان صاحب وہ کہتے تھے نا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے اور یہ ایک جہاد ہم کر رہے ہیں، وہ یکدم اس سے انہوں نے تھوڑا سا وہ بات کرنے سے رک گئے ہیں، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کچھ نئی اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور نئی اسٹیٹمنٹ میں ان کی سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اپنے وہ جو فالورز ہیں ان کو کسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے اب گھر گھر جانا ہے اور گھر گھر جا کر آپ نے سیاست کی بات نہیں کرنی، آپ نے ان کو کلمے کا پیغام دینا ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا، اور وہ کہنا ہے کہ اس کلمے کی طرف آؤ۔ تو وہ ہم بھی چونکہ کبھی کبھار تبلیغی جماعت والے سے ہمارا بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، تو عموماً تبلیغی جماعت والے بھی ایسے ہی آتے ہیں، چند افراد ایک گروپ کی صورت میں آتے ہیں اور وہ کسی بھی گھر کا دروازہ ناک کرتے ہیں، جب کوئی بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو کلمے کی اہمیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ مسجد میں نماز پڑھیں، جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے دعوت دینے کا۔ تو وہ بالکل سیم وہ دعوت جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی دے رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب تبلیغی کیسے ہو گئی، اور پولیس کے چھاپے اور جوئے سے ان کا کیا تعلق
ہو گیا. تو بظاہر تو بھائی ایسا ہی لگتا ہے کہ ادھر سے DGI/SPR نے ذرا سختی سے بات کی اس حوالے سے, تو ساتھ ہی خان صاحب تبلیغی ہو گئے اور انہوں نے وہ غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ اس کو رپیٹ کرنا بار بار بند کر دیا, اور اچانک انہوں نے کلمے کی حرمت کی بات شروع کر دی, اور انہوں نے کہا جی سیاست پہ بات نہیں کرنی, کلمے کی حرمت پہ بات کرنی, اور کلمے کے پیغام کی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. یعنی کہ بات وہ گھما پھرا کے وہ ناک سیدھی پکڑنے کے بجائے ٹیری پکڑنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج ایک اسد عمر صاحب نے اور شیریں مزاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اسد عمر صاحب نے عجیب سا ہی بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ سیاسی معاملات میں سیاستدانوں کو آپس میں ڈیل کرنے دینا چاہیے, اور یہ بار بار DGI/SPR کی طرف سے سیاسی معاملات کی تشریح مناسب نہیں ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر DGI/SPR یہ بار بار اس کی تشریح نہ کریں تو یہ ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو بھائی جان یہی بات تو وہ آپ کے زمانے میں اپوزیشن بھی کہا کرتی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا مطالبہ یہی تھا. اب ویسے اسے کہتے ہیں کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ اب آپ بھی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. ویسے اگر آپ اس پہ پورے رہیں اور پکے رہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اب سے اب 2 دن پہلے تک یا 1 دن پہلے تک عمران خان صاحب جو ہیں آپ ہی کے لیڈر, وہ مسلسل کہتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتی, یہ نیوٹرل ہونے کی تو اجازت نہیں ہے. یعنی کہ براہ راست وہ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں, کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں, یہ کرائیں, وہ کرائیں. یعنی کہ ایک طرف آپ یہ خود ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی لیڈرشپ کا فلانا بیان غلط ہے اور یہ غلطی بیانی کر رہے ہیں, حقائق کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں, تو یہ بات جو ہے وہ یہ جو بیان ہے بالکل اس کے الٹ آ گیا. یعنی کہ اب یہ سارے ڈیموکریٹک رویے اور اللہ کے راستہ اور تبلیغی جماعت اور اس قسم کی چیزوں پہ آ گئے ہیں. ساتھ ہی شیریں مزاری بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اسی اپنی پوزیشن کو دہرایا اپنی پارٹی کی, اور انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو سازش نہیں ہے مداخلت ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش نہ ہونے کا ہے یہ ان کا موقف ہے, اور جو ان کے موقف کو نہ مانے اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ہماری ناقابل قبول ہے. اور نیشنل جو سیکورٹی کونسل ہے اس میں کوئی جو ہے ایسی رپورٹ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی پیش نہیں کی گئی. یعنی کہ وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے DGI/SPR کو آ کے کنفرنٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط کر رہے ہیں. بہرحال سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جو پوزیشن ہے اسے مختلف تیزی سے پوزیشنیں بدل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں, شیریں مزاری صاحبہ ہوں, یا عمران خان صاحب ہوں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت دینے کے حق میں ہیں, اور مقصود چپراسی کے بعد آ گیا مظہر چپراسی. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.